ہوتی ہے، لوگوں کو ابارا جاتا ہے، اس میں فضائل بیان کیے جاتے ہیں، مسائل نہیں بیان کیے جاتے. لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد، آخری ٹارگیٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں میں جب شوق پیدا ہوگا فضائل سن کر تو پھر لوگ مسائل پر آئیں گے اور دین کی مسائل کو، دین کی باتوں کو، شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اہل علم سے پوچھیں گے، علماء سے رابطہ میں آئیں گے اور علماء کی رہبری حاصل کریں گے، اور اصل جو شریعت احکام دین ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں 100% پیدا ہو جائے. یہ دعوت تبلیغ کے محنت کا آخری ٹارگیٹ. ابتدا فضائل سے ہوتی ہے لیکن مقصود اس میں مسائل ہے. لیکن ہوتا یہ ہے، یا ہوا تجربہ دیکھا گیا کہ برسوں سے 1 صدی کے قریب اس کام کو ہوا، فضائل لوگوں میں ہوتے رہے، لوگوں میں شوق پیدا کرنے کی کوششیں ہوتی گئی، ترغیبی باتیں ہوتی ہیں، مسائل پر جو مقصود تک پہنچنا چاہیے امت میں وہ بیداری یا حال پیدا نہیں ہو. اس مجلس میں اس کا عنوان پہلے سنا مولانا اخلاق صاحب کے ذریعے کہ ایک مہم اور ایک بیداری چلی ہے اس ضلع میں، اور یہ 8ویں مجلس ہے. یہاں کے علماء کرام ماشاءاللہ اس سلسلے میں متحرک ہیں. تو تأثر اسی کا نام ہے. تأثر کا مطلب ہے کہ دل پر جو اثر ہو مشاہدے کے ذریعے، سننے کے ذریعے، اس میں کوئی پہلے سے بنی بنائی بات طے نہیں کی جاتی ہے. میں تأثر پیش کر رہا ہوں. مجھے یہ دیکھ کر یا سن کر، پوری یہاں کی کارگزاری سن کر جو تأثر پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ مجھے اس پر بہت ہی مسرت اور خوشی کے جذبات میں اپنے دل میں پا رہا ہوں کہ جو مقصود ہے دعوت و تبلیغ کا، اصل اللہ تعالیٰ نے اس علماء، اس علاقے، اس ضلع کے علماء کے دل میں بیت پیدا کر دی کہ اب وہ فضائل اور ترغیبی ہوتے ہوتے اب مقصد پر کب آئیں گے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مقصد کی راہ پر ہم لوگوں کو لگا دیا. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو خوب دراز فرمائے، دائماً کر دے، اور اس ضلع کو باقی تمام ضلعوں کے لیے، پورے عالم کے لیے نمونہ بنا دے. وقت چلتے بہت ساری چیز میں رسم بن جاتی ہے. یہاں زیادہ تر علماء کرام ہیں، بطور مذاکرہ ہی کے بات میں لا رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان باتوں کے ذریعے میرے دل پر اثر ڈالے اور مجھے اس پر عامل بنا دے. رسم بن جاتی ہے بات چلتے. علماء کرام اور اہل علم اور مدارس کا جو نظام ہندوستان میں الحمدللہ ہمارے اکابر کی فراست ایمانی کے نتیجے میں جو وجود میں آیا 47 کے بعد، بلکہ 1857 کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑنے کے ساتھ جو مدارس، کل ہی میں کسی کتاب کے مقدمے میں پڑھ رہا تھا کہ یہ ہمارے اکابر دیوبند کی فراست ایمانی ہے جو بروقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا، اور انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے ذریعے مدارس کا جال بچھا کر اس ملک کو دوسرا اسپین ہونے سے بچا لیا. ہمارے مولانا سہیل اختر قاسمی صاحب ہی کی ایک کتاب ہے جو غیر مطبوعہ ہے، اردو زبان کے ضروری قواعد. اس کی شروع کی تمہیدی باتوں میں مولانا نے یہ بات لکھی ہے جو میں نے رات میں پڑھی، اور مجھے یہ بات اچھی محسوس ہوئی کہ واقعی حقیقت انہوں نے لکھی ہے، بیان کی ہے. تو ذکر میں یہ کر رہا تھا کہ مدارس چلتے رہے آج 100 سال 150 سال سے، اور علماء الحمدللہ پیدا ہوتے رہے اچھے سے اچھے، اور کام مدارس کے ذریعے ہوتا رہا. لیکن اب یہ بطور مذاکرہ کے ہیں، میں خود اپنی ذات کو اس کا مخاطب سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ دھیمے دھیمے پھر رسمیت آ جاتی ہے. یہ باتیں پھر دھیمے دھیمے بھلا دی جاتی ہے کہ اصل مقصود کیا ہے. مدارس کا اصل مقصود بھی ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت تھی، عوام الناس اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت. علماء اور مدارس کے گریڈ کے علماء شیخ الحدیث تک اوپر درجہ بندی کے ساتھ ایک اب مدارس کا ایسا دھارا بن گیا کہ جو شیخ الحدیث ہے، معاف کیجئے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کو نہیں، میں اپنا ابھی کو مقدس بنا رہا ہوں کہ اب یہ چھوٹی بات ہے یا جس کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بہت بڑی بات ہے. اب جو شیخ الحدیث ہوں گے یا جو بڑے درجے کے ساتھیہ ہوں گے یا جو شہرت یافتہ ہوں گے، وہ گویا ان کا کام نہیں ہے، وہ بڑے بڑے جلسوں میں شرکت کریں گے اور صرف 2 گھنٹے کا بیان کر کے واپس چلے جائیں گے. اور یہ کام کون کرے گا کہ مکتب کے علماء فلاں اور اب تو یہ کہا کہ دعوت تبلیغ کے لوگ کام کریں گے. حالانکہ یہ پوری کی ذمہ داری اہل علم کی ہے.
ولیکن کونوا ربانیین میں مفسرین نے ربانیین کے اوصاف جو گنوائے کہ ربانی عالم کون ہوتا ہے، تو اس میں جو صفات بتلائی ہے کہ رسوخ فی العلم، عمل اس کی زندگی میں ہو، قدوہ ہو لوگوں کے لیے، معلم ناس. اللہ ہمیں اس بات کی طرف جو ہے وہ احساس عطا فرمائے کہ یہ سب کام جو ہے وہ ایک ربانی عالم کی جو ہے وہ دائرے اس کی ذمہ داری کے دائرے میں آتے ہیں. الحمدللہ یہ تحریک دیکھ کر مجھے یہ آیت اسی وقت یاد آئے کہ ربانی عالم ہونے کے جو تقاضے ہیں اس کی زندگی میں کہ یہ باتیں ہوں. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تدوین حدیث کے اندر ایک جگہ پر لکھا ہے، ہم لوگوں نے پڑھا، محدثین کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم ایک ہی ناحیے سے پڑھتے ہیں کہ علم حدیث میں بہت زیادہ ان کو درک تھا اور اتنے اساتذہ حدیث سے انہوں نے سند حاصل کی اور یہ اور فلاں. ہمارے سلف کے یہاں یہ بات ہے، ان کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے سلف اتنے بڑے محدث اور حدیث کے اونچے مقام پر ہونے کے باوجود اس انداز کا کام ان کی زندگیوں میں تھا. لیکن وہی ہے، ایک رسمیت آ جاتی ہے تو حالات پھر وہی بیان کیے جاتے ہیں. علامہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وکیع ابن جراح رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے بھی استاذ ہیں اور سند حدیث میں اوپر کے درجے میں ان کا نام آتا ہے، تو وکیع ابن جراح کے حالات میں لکھا ہے کہ صبح سے شام تک کے معمولات میں کہ حضرت کا درس ہوتا تھا، درس حدیث، طلاب حدیث دور دور سے جو آئے ہوئے ہوتے تھے حدیث سننے کے لیے، مجلس حدیث، درس حدیث کی مجلس ہوتی تھی. اور اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد ایک طالب علم حدیث کا جو پہنچا تھا وہ کہتا ہے کہ ہم نے دیر سے پہنچے، ہم نے تلاش کیا کہ حضرت کہاں ہے، حدیث سننی ہے، تو تلاش کر کہا وہ ادھر نکل کے دے گا. تو وہ جو بہشتی ہوتے ہیں بغداد کی گلیوں میں پانی پہنچانے والے، ان سے کھینچ کھینچ کر لانے والے، جو ایک مزدور ورگ ہے سماج کا اور بالکل وہ غربت زدہ افلاس زدہ ہوتا ہے، وہ بچپن سے اپنے خاندانی اعتبار سے دینی تعلیم کے لیے فارغ نہیں ہو پاتے ہیں اور ایسے ہی جو ہے وہ معاش میں لگ جاتے ہیں. ایسا بڑا طبقہ جو دین کی بنیادی باتوں سے دور ہوتا ہے، وہ بہشتیوں کا پورا ایک ورگ ہے، ایک جماعت ہے، گویا ان کا ایک گروہ ہے. اب تو پانی کی پائپ لائنیں ہو گئی اور جگہ پانی گھر گھر تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس زمانے کا جو تمدن تھا کہ وہ اونٹوں پر اور کھچروں پر پانی لایا جاتا تھا اور پانی پہنچایا جاتا تھا. تو ایسا لکھا ہے کہ امام وکیع ابن جراح کے روزمرہ کے جو صبح شام کے معمولات میں تھے کہ درس حدیث کے بعد وہ نکل جاتے تھے ان راستوں پر جہاں بہشتی پانی لاتے تھے، کہ ان کے ساتھ جاتے تھے، چلتے چلتے پانی وہ بھرتے تھے، لاتے تھے. اس درمیان آتے جاتے پورا ان کو الحمدللہ سکھاتے تھے، سورہ فاتحہ سکھاتے تھے، صورتیں سکھاتے تھے، التحیات سکھاتے تھے، ان کا جو ان کی نماز درست کرتے تھے، ان کو دین کی بنیادی باتیں بتلاتے تھے. جب میں نے یہ پڑھا تو میں بالکل حیرت میں پڑ گیا، جیسے کہ وکیع ابن جراح کا جو تصور ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ جو ہے وہ محدثین کے سردار اور طلاب حدیث سے گھرے ہوئے بہت بڑے محدث. تو ہم اگر اس زمانے سے کمپیئر کریں تو معلوم ہوتا ہے اگر بہت بڑا کوئی شیخ ہو وقت کا اور وہ اس طرح جو ہے وہ رکشے والوں ٹھیلے والوں کے ساتھ چل رہا ہو، جا رہا ہو اور ان کو سکھا رہا ہو، تو ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، بہت آنکھیں ترستی ہیں. یہ ربانی علماء کے کاموں میں سے ہیں کہ وہ معلم ناس ہوتے ہیں. میں تو تاثر پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، مجھے زیادہ وقت بھی نہیں رہنا ہے. مجھے بہت خوشی ہے اور اللہ کا شکر گزار ہوں کہ یہاں آ کر مجھے یہ بات سیکھنے کو ملی. یہ جذبہ میرے اندر بھی پیدا ہوا کہ اس طرح کی تحریکیں ہر ضلع میں ہونی چاہیے، اور اس طرح اگر اس میں عموم پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ دعوت تبلیغ کا جو مقصود مولانا اجلاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتلاتے تھے وہ امت میں 100% پیدا ہو جائے گا. جو حالات میں شدت ہوتی ہے، ابتری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ظہر الفساد فی الناس بما کسبت ایدی الناس، لوگوں ہی کے کرتوتوں کے نتیجے سے حالات میں سختی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کا علاج یہی ہے کہ لوگوں میں شریعت زندہ ہو جائے، لوگوں میں احکام دین پر عمل کا جذبہ بیدار ہو جائے، اور ہر شخص اس بات کا داعی بن جائے اور اس بات کا جذبہ رکھنے والا ہو کہ جہاں تک ہو سکے میں اپنا پورا زور، پوری قوت، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے اس مشن میں لگاؤں کہ کوئی آدمی دین کی بنیادی معلومات سے ناواقف نہ رہ جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی وجہ سے پورے علاقے میں اور ملک میں جو خیریتیں اور برکتیں اترے گی، اور جو اس کا نفع ہم کو محسوس ہوگا وہ تو تجربہ ہی سے تعلق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس تحریک کو خوب کامیاب بنائے. ان علماء کرام نے
جو تحریک شروع کی اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو کامیاب کرے، ان کو دور تک اور دیر تک کے لیے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس میں حصہ عطا فرمائے۔ یہ دعا ازمن و ازجم جہاں امین وآخر دعوانا جزاک اللہ خیرا احسن الجزا۔ جو لوگ ادھر ادھر ہیں وہ مسجد کے اندر تشریف لائیں، انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اب سلسلہ پروگرام کا الحمدللہ ختم ہوا، لیکن اس جو تربیتی پروگرام کا سلسلہ چلا ہے، اس کے روح رواں اور اس پروگرام کے رہبر و رہنما حضرت مولانا خالد انور صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں جو بات ڈالی ہے کہ اس طرح کے پروگرام کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ان کی رات و دن کی محنتوں کی کوششوں سے یہ 8واں پروگرام آج ہے، اور اس طرح